أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کی توفیق بخشی ہے اور ایک نبی پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے تابعداری کرنے والا، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان کر چلنے والا، یہ مسلمان کا مطلب ہے۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے مسالک ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، اختلافی مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں الگ ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو دنیا کے تمام مسلمان ایک ہیں۔ نظریات میں اور کچھ مسائل میں مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ کو ایک ماننا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور مسلمانوں کا سب کا قبلہ ایک ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مسلمانوں کے پاس 5 وقتہ نماز فرض ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ مال اتنا آ گیا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے تو زکوٰۃ کے واجب ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔
قرآن شریف آخری کتاب ہے اللہ رب العزت کی، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بنیادی جو مسائل ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جزوی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ہم سب کو مسلمان بن کے رہنا ہے، اور خصوصاً ایسے ماحول میں جبکہ ملک میں جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اور مسلمان ہی ٹارگٹ بن کر رہ گئے ہیں، تو ایسے وقت میں تو ان مسائل کو نظروں کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے سب کو ایک بن کے رہنا ہے۔ قرآن پاک ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور آگے فرمایا جا رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ کے رستے کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ تو قرآن ہمیں جو ہے یہ سبق دے رہا ہے، سب سے پہلی بات اللہ سے ڈرنا ہے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری بات ہم سب کو ایک بن کے رہنا ہے۔ حدیثوں میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تمام کے تمام ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی عضو میں کچھ تکلیف ہو جائے، مثال کے اعتبار سے سر میں درد ہوتا ہے تو انسان کا پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی انسان کا سر درد کر رہا ہے اور باقی بدن کا حصہ جو ہے آرام سے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا ہاتھ پیر درد کر رہا ہے، اسی حصے کو تکلیف ہو رہی ہے، باقی کا حصہ جو ہے آرام سے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے بدن میں اگر چیونٹی بھی کاٹتی ہے تو اس کا احساس پورے بدن کو ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ پورے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جس طرح بدن کے کسی عضو پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس پورے بدن کو ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا احساس پورے مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو مسلمان آج ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، جن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے جو ہیں خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بھئی یہ تمام خبریں جو ہیں الیکٹرانک میڈیا پر نہیں آ رہی ہیں، اور میڈیا جو ہے ان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آج کل جو ہے سوشل میڈیا کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز سوشل میڈیا سے چھپ نہیں سکتی۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبریں جو ہیں ہم تک آ رہی ہیں کہ کتنا جو ہے آج مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہے منی پور کا واقعہ لے لیجئے، تقریباً جو ہے 3 مہینے کا عرصہ ہونے جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو کہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا زیادہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے۔ مردوں کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ظلم لوگ کر رہے ہیں۔
اور آج جو ہے ایک رپورٹ کے مطابق ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ منی پور کے اندر جن لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں اس پر چھاپا مارا گیا تو ہتھیار کتنی تھی ان کے پاس؟ 4000 سے بھی زیادہ ہتھیار ان کے پاس موجود تھے۔ پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کا جو ہنگامہ ہوا تھا، وہاں جو فسادات ہوئے تھے، وہاں کے لوگوں کے پاس 300 ہتھیار پائے گئے، تو اس کی وجہ سے میڈیا پر ایک قیامت برپا ہو گیا کہ بھئی اتنے ہتھیار ان لوگوں کو کہاں سے آئے۔ آج کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھئی منی پور کے اندر جب چھاپا مارا گیا تو وہاں جو ہے 4000 سے بھی زیادہ ہتھیار پائے گئے، لیکن آج کا میڈیا جو ہے بالکل اپنی زبان پر جو ہے انگلی رکھے خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ 3 مہینے کا عرصہ جو ہے مکمل ہونے جا رہا ہے جب سے ہمارے جو ہے پڑوس کا اسٹیٹ کرناٹک کا الیکشن ہو رہا تھا، تو اس وقت سے ہی، اس سے پہلے سے ہی جو ہے وہاں لڑائیاں شروع ہوئی، جھگڑے شروع ہوئے اور وہاں فسادات شروع ہوئے۔ آج تک حکومت نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور نہ ہی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے میں ہریانہ کے اندر خصوصاً نوح کا علاقہ، میوات کا علاقہ، گروگرام کا علاقہ، ان علاقوں میں کیسے جو ہے فسادات ہوئے، اور یہ فسادات ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر سنجیدگی سے سوچا جائے تو ہمیں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی فساد کرنے والے، جھگڑے کرنے والے اور ماحول کو خراب کرنے والوں کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف اور صرف مسلمان ٹارگٹ ہے، مسلمان مقصد ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، ٹرین کا، ہم سب کو معلوم ہے، جے پور سے ممبئی جانے والی ایکسپریس، جس میں ایک پولیس آفیسر جو ڈیوٹی پر ہے اور اس کے ہاتھ میں گورنمنٹ جو اس کو ریوالور دیتی ہے، ہتھیار دیتی ہے، اسی سے اس نے جو ہے 4 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان 4 لوگوں میں سے ایک اپنا سینئر آفیسر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مسلمان۔ ایسے جو ہے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں، اور آج ان واقعات کو دیکھ کر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی کچھ لوگ اس کے اوپر کمر بن چکے ہیں اور مستعد ہو چکے ہیں کہ ہم پورے ملک کو تباہ کر دیں گے۔ اور یہ اٹل فیصلہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی آئے اور مسلمانوں میں سے 2-3 لوگوں کو جو ہے مار دے، اور یہ سوچتا رہے کہ بھئی میں بہت بڑا جو ہے ہیرو بن گیا، بہت بڑا میں جو ہے لیڈر بن گیا، بہت میرے اندر طاقت آ گئی اور مسلمان جو ہے ختم ہو گئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک انشاءاللہ مسلمان اس ملک میں قائم رہے گا۔ اور حقیقت بات اگر کہیں، ان تمام چیزوں سے پردہ اٹھائیں تو حکومت کی جو پالیسی ہے، حکومت کے جو ارادے ہیں، وہ ان پالیسیوں میں نہ ہی ان لوگوں کو مسلمانوں کا کوئی لحاظ، نہ ہی ہندوؤں کا کوئی لحاظ، بس اپنی کرسی بچانا ہے اور اپنی کرسی بچا کر ہندو مسلمان کر کے ووٹ بینک چلانا ہے۔ ان تمام مظالم کو اگر سنجیدگی سے دیکھیں گے تو ہمارا دل جو ہے خون کے آنسو روئے گا کہ ایک حافظ قرآن جو کہ ہریانہ کے ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، وہاں جو ہے پورا جو ہے ہنگامہ ہو گیا، لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، تو لڑائی کرنے والے، جھگڑے کرنے والے، فسادات کرنے والے مسجد میں گھستے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد 300 سے 400 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی مسجد،
اور اس مسجد میں گھس کر پوری مسجد کو جلا دیتے ہیں اور پوری مسجد میں آگ لگا دیتے ہیں اور مسجد کے امام صاحب کو چھریوں سے بھوک بھوک کر ان کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، اور ان کی عمر صرف اور صرف 19 سال بتائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل گاؤں جو ہے بہار تھا، بہار سے ہریانہ آئے تھے امامت کے مقصد سے، اور لوگ گئے جا کر پوری مسجد کو جلا دیے اور مسجد کے امام کے اوپر یہ جو ہے کام انہوں نے کیا۔ اب ٹرین کا واقعہ اگر لیں، ٹرین میں لوگ بہت سارے لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، ہمارا بھی اتفاق ہوتا ہے کبھی کبھی جانے کا۔ اگر کوئی آدمی باہر کا آدمی اگر یہ کام کر رہا ہے تو بھئی اس میں جو ہے یہ بھی غلط کام ہے، لیکن اس میں جو ہے کچھ بہانے نکل جاتے ہیں، کچھ ہیلے نکل جاتے ہیں، لیکن حکومت کا آدمی، حکومت کے تحت کام کرنے والا پولیس آفیسر، وہ خود گورنمنٹ سے ملا ہوا ہتھیار، اسی سے وہ آدمی جو ہے 4 لوگوں کو مار دیتا ہے، تو یہ کتنا خطرناک واقعہ ہے۔ اب جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن کی جان چلی گئی ہے، اس میں ایک ہندو ہے اور 3 مسلمان ہیں۔ رپورٹیں بہت ساری ہیں ہمارے پاس کہ بھئی کیوں اس نے مارا، اور شروع میں اس کے ساتھ کیا ہوا، بعد میں اس آدمی نے یہ تمام کام کیوں کیا، لیکن مجھے جو ہے وہ تمام باتیں عرض کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ آج حالات جو ہیں ملک کے بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ آج سے 10-15 سال پہلے کی حالت جو تھی بالکل الگ تھی۔ 10-15 سالوں میں ملک کا پورا جو ہے حال بگاڑ کے لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ فسادات جگہ جگہ ہوتے ہی جا رہے ہیں، اور ان فسادات کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور ان معصوم بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ ختم ہو رہا ہے، ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے، لیکن ان ظالموں کو ان کے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے۔ ابھی میں نے جو ہے تقریباً 11-11:30 بجے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، ایک ہندو نوجوان، اس نے جو ہے بجرنگ دل میں شامل ہو کر کسی علاقے میں اس نے جو ہے ہندو مسلمان کی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ حصہ لینے کی وجہ سے اب جب کہیں جو ہے ہندو مسلمان کے جھگڑے ہوتے ہیں یا پھر عام کوئی جھگڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی صرف ایک ہی طرف کے لوگ مریں، دوسرے طرف کے لوگ نہ مریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب 2 جماعتوں میں لڑائی ہوتی ہے، 2 قوموں میں لڑائی ہوتی ہے، تو پھر دونوں قوموں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس واقعے میں ہندوؤں کو بھی نقصان ہوا اور مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا۔ اس میں سے ایک نوجوان، اس کی عمر جو ہے 30 سے 35 سال بتائی جا رہی ہے، تو اس کو جو ہے مسلمانوں نے مار دیا۔ اب بوڑھے ماں باپ سوشل میڈیا پر آ کر ہاتھ جوڑ کر پورے ملک کے نوجوانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تمام کام چھوڑو، اپنی زندگی کا سوچو، اپنے ماں باپ کا سوچو، اپنی زندگی کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرو، اور اچھے سے اچھی نوکری کرو، اچھا سے اچھا کماؤ۔ تو یہ سب جو ہے حالات ہوتے ہیں۔ تو آج ملک جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے۔ ملک کے ماحول کو لوگ بہت تیزی سے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم رہے گا کہ پچھلے 3 مہینوں سے منی پور میں ایسے فسادات ہو رہے ہیں، اور کتنے ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی اور دوسرے قوموں میں بھی کہ منی پور کا نام اگر کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ
ہمارے ملک میں آتا ہے یا کوئی دوسرا ملک ہے؟ اتنا جو ہے بھولے بھالے، اتنے جو ہیں ان چیزوں سے بالکل دور. ہمارے ہی ملک کا ایک حصہ، ایک اسٹیٹ، اور بہت ہی مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی غریب جو ہے اسٹیٹ ہے. جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو اس وقت بہت سارے لڑکے جو ہے منی پور کے پڑھتے تھے، اور اتنی ان کی غربت ہوتی تھی کہ مدرسے کو آتے تھے، ہماری جیسے جو ہے سال میں 2-3 مرتبہ گھر نہیں جاتے تھے. ان کے گھر والے ان کو اتنا پیسہ نہیں بھیجتے تھے، بلکہ اگر ایک مرتبہ آ گئے مدرسے میں 3 سال 4 سال کے بعد وہ لوگ گھر جاتے تھے. اتنی ان کی غربت، مدرسے میں جو ملتا تھا وہی کھا کے پڑھ لیتے تھے. تو آج جو ہے وہ ایسا اسٹیٹ جو ہے بالکل برباد ہو رہا ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، کسی بھی جو ہے پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، آج تک اس کے اوپر کوئی جو ہے ایکشن نہیں لیا گیا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. تو اتنا سارا جو ہے ظلم ہو رہا ہے، اتنے سارے جو ہے فسادات ہو رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں ہم لوگوں کے لیے بہت ہی مستعد رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہی حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارا یہ علاقہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے. آج محفوظ ہے لیکن کل کی کوئی گارنٹی نہیں. آج محفوظ تو ہے لیکن کل کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں. جیسا کہ ہمارا پڑوس کا اسٹیٹ کرناٹک اور اس کی طریقے سے تلنگانہ، یہ 2 ہمارے جو ہیں قریبی اسٹیٹس ہیں. لیکن ایک زمانہ کیسا تھا، وہاں کے حالات بالکل اچھے تھے، بھائی چارہ لوگوں میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، ہندو مسلم کی کوئی بات نہیں. لیکن اب جو ہے وہاں گلی گلی میں یہ چیزیں شروع ہو چکی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایک بات عرض کر دوں کہ کرناٹک میں الیکشن ہوا، الیکشن ہونے کے بعد کانگریس کی گورنمنٹ بنی. اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت سفر کرنے کے لیے بس میں چڑھتی ہے. بس پہ چڑھنے کے بعد کنڈکٹر کو دیکھتی ہے کہ کنڈکٹر اپنے سر پر ٹوپی لگایا ہوا ہے، مسلمان ہے، اور وہ عورت اس کنڈکٹر کو ٹوپی نکالنے تک نہیں چھوڑتی، اور کسی بھی حال میں اتنا اس کو مجبور کرتی ہے، اتنا اس کو فورس دیتی ہے، فورس کرتی ہے، اس کے اوپر ظلم کرتی ہے کہ بھئی تم گورنمنٹ کی نوکری کر رہے ہو، گورنمنٹ کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، اسی یونیفارم میں آپ کو نوکری کرنا پڑے گا. آپ اپنے مذہب کی کوئی علامت اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اگر یہی بات ہم لوگ اگر پوچھیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسرے مذہب کے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، اور بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، اپنے گلوں میں اپنے مذہب کی کچھ نہ کچھ جو ہے نشانی رہتی ہے، ہاتھ میں کچھ نہ کچھ نشانی رہتی ہے. اگر یہی بات کہی جائے تو یہ تمام لوگ جو کر رہے ہیں بالکل غلط. تو آج جو ہے اتنا سارا ہو رہا ہے. تو اس لیے آج ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے اعمال کو سدھاریں، اس کے ساتھ ساتھ حکمت عملی اختیار کریں اور اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ بھئی ہم اپنے ملک کو برباد نہیں ہونے دیں گے، اپنے ملک کو برباد نہیں ہونے دیں گے. جس وقت ہمارے اکابر نے اپنے خون کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، ہمارے اکابر آج کہہ رہے ہیں کہ وہ موقع پھر دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے. کسی بھی حال میں اپنے ملک کو ہم برباد ہونے نہیں دیں گے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم
اپنے ملک میں جو لوگ اپنے ساتھ رہ رہے ہیں ان سے محبت سے پیش آئیں اور اخلاق ہمارے اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کریں. اسلام اور مسلمانوں کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ یہ نفرتیں ختم ہوں گی, یہ دشمنیاں ختم ہوں گی. اگر اس کے باوجود بھی کوئی لوگ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا وہ نفرت پھیلانا کوئی کام نہیں دے گا. لیکن اس وقت ہمارے لیے ضروری یہی ہے, دو کام ہم کریں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو سدھاریں, اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا بنائیں. دوسرا کام حکمت عملی کے ساتھ کام کریں کہ کوئی موقع ہمارے سامنے آئے تو حکمت سے اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جذبے میں آ کر, جوش میں آ کر کوئی فیصلہ لینے کا موقع نہیں ہے. جذبے میں, جوش میں جو فیصلے ہوتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ پورے فیصلے غلط ہوتے ہیں, لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو جذبے میں, جوش میں لیے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. تو اس لیے جوش میں, جذبے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا ہے. اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم کو ایک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اسی مقصد کے تحت مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے, منی پور کا ہو یا اپنے جو ہے دوسرے اسٹیٹوں میں جو ہو رہا ہے, ان تمام جو ہے مظالم کے خلاف آج جمعہ کی نماز کے بعد پورے شہر میں مسلمانوں کی ایک ریلی نکلے گی. وہ ریلی مکہ مسجد سے لے کر MRO آفس تک جائے گی. MRO آفس میں جا کر میمورنڈم دیں گے, اس کے بعد وہاں سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دو باتوں کا خاص خیال رکھیں. ایک بات یہ ہے کہ جب ریلی نکلے اور نکل کر جب واپس آئے, جاتے ہوئے آتے ہوئے کوئی آواز نہ کریں. اس کی بالکل اجازت پولیس کی طرف سے نہیں دی گئی ہے. تو خاموشی کے ساتھ جائیں گے اور وہاں جو ہے جو بات کرنے والے ہیں جن کو مشورے سے طے کیا گیا ہے وہ لوگ بات کریں گے, اس کے بعد وہاں سے خاموشی سے واپس آئیں گے. دوسری بات ہم کو یہ خیال کرنا ہے کہ ریلی ہے, نکل رہے ہیں, ایسا نہیں کہ بھئی پورا روڈ اب ہمارا ہو گیا, ایسا نہیں. ایک طرف ہم جائیں اور دوسری طرف کے لیے, دوسروں کے لیے موقع دیں جانے آنے کے لیے. ایسا نہیں کہ بھئی ہمارے پاس اجازت ہے, ہم کیا کریں گے پورے روڈ کو اپنے قبضے میں لیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ راستوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے, سنتوں میں سے ایک سنت اللہ کے نبی کی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تھے تو ایک سائیڈ کو, ایک طرف کو ہو کے چلتے تھے, دوسرے طرف کے لیے دوسرے لوگوں کو موقع دیتے تھے, دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑتے تھے تاکہ ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے, راستے کا حق بھی ہے. تو اس لیے ان دو باتوں کا خاص خیال رکھیں, آواز نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ راستے کا حق ادا کریں. اپنے راستے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی راستہ چھوڑیں. ان دو باتوں کا خاص خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ریلی کامیاب بھی رہے گی اور اس پر اللہ ہمیں ثواب بھی دیں گے. اللہ کے نبی کی ایک بڑی سنت زندہ ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان حالات میں جو کہ ملک بن رہے ہیں, ان حالات میں اپنے اعمال کو سدھار کر اور سب کو ایک بن کر رہنے کی, متحد رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العزت جو ظلم کرنے والے ہیں اگر ان کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرمائے, نہیں تو اللہ رب العزت ان کو ایسا سبق سکھائے کہ دوسرے لوگوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے سبق مل جائے کہ بھئی ظلم کا وبال کتنا برا آتا ہے. اللہ جو ہے اس کا بھی انتظام کرے تاکہ لوگوں آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو جو ہے صحیح سبق ملے. تو اس کے لیے بھی ہم کو جو ہے دعائیں کرنا ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت جو ہے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.